بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 7 جولائی سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا۔ آج ہم آپ سے کچھ اور خبریں شیئر کرتے ہیں، وہ بھی ساؤتھ ایشیا کے بارے میں ہیں جناب، ریجنل پولیٹکس جو چل رہی ہے، اور چائنا کے سامنے انڈیا کو سرنڈر کیوں کرنا پڑا۔ اجیت ڈوول نے براہ راست چینی وزیر خارجہ سے کیوں کہا کہ جناب ہم حاضر ہیں، ہم بارڈر پہ کشیدگی ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی فوج کو بھی حالت امن والی جگہ پہ لے کے آنا چاہتے ہیں، یہ ساری باتیں کی، اور جو ہو چکا سو ہو چکا، مزید کچھ نہیں۔ تو یہ ساری باتیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت اچھی طرح، کیونکہ انڈیا کے تھنک ٹینکس بھی ہیں، انفارمیشن بھی ان کے پاس ہیں، ان کی را ایجنسی بھی ہے، بہت اچھی طرح ان کا بھی نیٹ ورک ہے، اور کافی فساد وہ کرتے رہتے ہیں، تو ان کو بہت اچھی طرح انفارمیشنز مل رہی تھیں کہ ساؤتھ ایشیا میں چائنا کے ساتھ بگاڑ کے اور پھر پاکستان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ بگاڑ کے پھر پاکستان کے ساتھ، پھر ایران کے ساتھ، کس کے ساتھ پھڈا لیا جائے گا۔ اور اس وقت اگر ریجنل پلیئر سب سے بڑا ہے تو وہ چائنا ہی ہے۔ امریکہ ٹھیک ہے، وہ سپر پاور ہے اس وقت، لیکن امریکہ کی سپر پاوری کا انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ جو پاس بیٹھے پڑوسی جو ہیں وہ بھی چائنا جیسے، ایک طرف چائنا ہو، ایک طرف پاکستان ہو، اور پھر ساتھ رشیا بھی ہو، اور پھر افغانستان میں پیس پروسیس بھی ہو رہا ہو، امریکن واپس جا رہے ہوں، تو ایسی صورت میں انڈیا کو کیا کرنا چاہیے۔ تو جناب ایک اور انفارمیشن بھی ان کو مل گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ سی پیک تو پاکستان کے ساتھ ہے، چائنا اور پاکستان کا ایک مشترکہ گیم چینجر پلان، جو اس ریجن کی بھی تقدیر بدلے گا اور پاکستان اور چائنا کی تقدیر بھی بدلے گا۔ سی پیک ایک سادی راہداری ہے، پھر ون بیلٹ ون روڈ ہے، اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، پاکستان بھی اس میں کافی اوپن مائنڈڈ ہے اور چائنا بھی اوپن مائنڈڈ ہے، اور مستقبل میں انڈیا بھی اس کا حصہ دار بن سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اسی طرح کا ایک ایگریمنٹ چائنا اور ایران کے درمیان جناب فائنل ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہوگا آئندہ 25 سال کے لیے، کوارٹر سینچری کا یہ ایگریمنٹ ہے جناب، 25 سال تک یہ نافذ العمل رہے گا، اور یہ حتمی طور پہ ہو چکا ہے، اس کے مندرجات ابھی نہیں آئے، اور باقاعدہ طور پہ اس کا اعلان ہونا باقی ہے۔ لیکن یہ جو ہے، اس معاہدے کا نام ہے چین اور ایران کے درمیان لائن ڈریگن ایگریمنٹ، اور اس کو کہا گیا ہے جناب لائن ڈریگن ڈیل، یعنی کہ شیر ڈریگن ڈیل، یہ نام دیا گیا ہے، اور یہ 25 سال تک نافذ العمل رہے گا، اور اس کے مندرجات ابھی تک انتہائی سیکرٹ ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جناب، اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی، یہ تو سارے ہی جانتے ہیں، اور جب وفا نہیں کی تو اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے، اور یہ ایران کے ہی اخبار کی خبر ہے، اور باقی عالمی ذرائع ابلاغ نے بھی، مغربی ذرائع ابلاغ نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے۔ اور اس معاہدے کے تحت چائنا جو ہے وہ ایران کو لک آفٹر کرے گا جناب، انرجی کے شعبے میں، انفراسٹرکچر کے شعبے میں، صنعت اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بڑھائے گا معاملات کو، کیونکہ امریکہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، پھر وہ توڑ دیتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے، اور جوہری عدم پھیلاؤ کا ایک معاہدہ کیا تھا، اس سے بھی نکل گیا۔ مغرب بھی ناخوش ہے اس سے، یورپ ناخوش ہے ایران کہہ رہا ہوں امریکہ کے اس اقدام سے۔ لیکن اب یہ معاہدہ ہو چکا ہے تقریباً، اور اس کا اناؤنسمنٹ باقی ہے، اور اس معاہدے کے بعد اس ریجن سے، یعنی کہ ساؤتھ ایشیا سے، ایک اور چیز کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ امریکی اثر و رسوخ یہاں سے مزید کم ہو جائے گا، اور معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ چائنا کس حد تک، پہلے پاکستان کے ساتھ کیا، اور اب ایران کے ساتھ ایک معاہدہ
ہو رہا ہے. یہ معاہدہ نہیں ہے جناب، یہ پوری ڈیل ہے 25 ایئرز کی، 25 سال تک کی صورتحال ہے اس پہ. اب اس معاہدے کو آپ دیکھنا، آپ کو پتہ ہے ایران اور انڈیا کے تعلقات آپس میں بہت قریبی ہیں، بہت زیادہ قریبی ہیں. پاکستان کے ساتھ اتنے قریبی نہیں ہیں. اسٹریٹجک ریلیشنز پاکستان کے اور ایران کے نہیں ہیں اتنے، کیونکہ میں نے بتایا تھا وہ آج رپورٹس بھی آ گئی ہیں زہر بلوچ کی GIT باقاعدہ طور پہ، اور اس میں بھی یہ سارا ایک پورشن موجود ہے کہ کس طریقے سے پاسپورٹ اور ID کارڈ اور یہ سارے ڈاکومنٹس لیے گئے. تو ایران کے بہت قریب ہے انڈیا، اور ایران اور چائنا بہت قریب ہیں. تو یہ سارا جو گیم پلان، تو اس میں ظاہر ہے ہندو بنیا وہ یہی سوچتا ہے کہ زیادہ فائدہ کس میں ہے، تو زیادہ فائدہ اس کو اسی میں نظر آیا ہے. اور چائنا کے بغیر آپ کو پتہ ہے انڈیا جو ہے اس کی اکانومی اور مصنوعات IT یہ ساری چیزیں وہ چائنا سے بگاڑ نہیں سکتا تھا. اور ادھر ایران نے بھی سمجھایا، ادھر رشیا نے بھی اپنے آپ کو غیر جانبدار کہہ دیا. تو یہ سارے راستے جب ہو گئے تو اب یہ ایران والا معاملہ بھی آ گیا کہ آخری سہارا وہ ایران کا ہو سکتا تھا. لیکن ایران اور چین کے درمیان یہ 25 سالہ معاہدہ، اس کے بعد مزید یہ آپ سے شیئر کر لیں. ایک اور چیز جی، ایران اور امریکہ کے حالات بھی کافی، ایران آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے ایک ایٹمی پلانٹ ہی تھا وہ، جہاں سے یورینیم افزود ہوتی تھی، اور اس پہ ایک حادثہ ہوا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ کوئی آگ شاگ لگی ہے. وہ آگ شاگ نہیں لگی تھی، اس کو پہلے سائبر اٹیک کہا گیا اسرائیل کی طرف سے، اور جوہری تنصیب میں آگ لگ گئی تھی. اور اس کے بعد اس میں سے کافی نقصان بھی ہوا، جانی نقصان کم، لیکن وہ ایک از خود ہٹ ہونا بہت ایک بڑا کام تھا. اس پہ ایران نے اس کا براہ راست اسرائیل پہ، کیونکہ اسرائیل کی طرف سے یہ انڈیکیشنز آ رہی تھی کہ ایران کو کچھ سبق سکھایا جائے گا، تو سبق انہوں نے اس طریقے سے سکھایا اور یہ ہوا. اس کے بعد یہ ہوا جناب کہ ظاہر ہے ایران خود ایک مضبوط ملک ہے اور ہارڈ لائنر ہے، مضبوط اعصاب کا ہے. اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے جب ایران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ جواب دیں گے، تو اسرائیل فوراً اس سے پیچھے ہٹ گیا تھا. اس نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب ہر واردات کے پیچھے ہم ہی ہوں. تو انہوں نے ڈھیلی ڈالی سی تردید کی تھی، لیکن وہ بس ڈھیلی ڈالی سی تردید ہی تھی، صرف ریکارڈ پہ لانے کے لیے. ادروائز یہ ایران کے پاس انفارمیشن تھیں کہ یہ کام کس نے کروایا ہے. اس کا جواب پھر یہ ہوا کہ ایران کی طرف سے انہوں نے کیا کیا، ظاہر ہے پروکسیز ہوتی ہیں، تو عراق میں امریکی سفارت خانے پر اٹیک کیا جناب، عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا، راکٹ حملے کیے گئے اور وہ ایران کی طرف سے کیے گئے. اور اس میں گو کہ کوئی نقصان نہیں ہوا، اور جو راکٹ داغے گئے تھے ان کو اینٹی میزائل ویپنز کے ذریعے ان کو ناکارہ کیا گیا. لیکن یہ ہے کہ ایک میزائل یا کچھ میزائل احاطے کے قریب ضرور گرے. تو یہ ایک فوری طور پہ ایران کی طرف سے جواب دیا گیا، اور یہ ایک ٹینشن جو ہے وہ ایک نئی کریٹ ہو رہی ہے، کیونکہ اس خطے میں لڑائی ضرور چاہیے امریکہ کو، کیونکہ نومبر میں پریزیڈنشل الیکشن ہے. فی الحال شاید وہ اس طرف نہ جائیں، الیکشن ہونے کا انتظار کریں گے، لیکن اس ریجن میں ایک لڑائی ان کو ضرور چاہیے. وہ ایران میں لڑائی شروع ہو یا انڈیا پاکستان کی لڑائی شروع ہو، چائنا اور انڈیا کی، ابھی کوئی امکان نہیں. میں پہلے بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ کوئی امکان نہیں ہے، یہ صرف گیدڑ بھپکیاں ہیں. تو اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے. اور آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ کچھ عرصہ پہلے ایران کا جو دائرہ ہے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے، اور اس میں سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان خفیہ روابط کا خبریں آئی تھیں. اور اس کے بعد خفیہ روابط کے بعد یہ تھا کہ اسرائیل نے اپنے شہریوں کو سعودی عرب جانے کی، انویسٹ کرنے کی اجازت دے دی. پھر UAE اور
جناب خبر آئی UAE اور اسرائیل کے درمیان، وہ بھی ہم نے آپ کو دے دی تھی، وہ بھی رابطے ہو چکے ہیں کووڈ-19 کے پس منظر میں، لیکن وہ کووڈ-19 نہیں ہے بلکہ اس سے آگے کی چیزیں ہیں، اور یہ ایران کے خلاف ایک جو بلاک ہے وہ بننے جا رہا ہے۔ UAE سعودی عرب ایک سائڈ پہ ہیں، پھر ایک اور ایونٹ ہونے والا ہے، وہ ہے ترکی ظاہر ہے، ترکی اس کیمپ میں آئے گا، ترکی اور قطر جو ہیں وہ پھر آئیں گے، ایران، ترکی، قطر یہ سب اس سائڈ پہ آ جائیں گے، اور سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات صحیح نہیں ہیں، UAE اور ترکی کے تعلقات صحیح نہیں ہیں، ان کا ایک آپس میں ٹسل چل رہی ہے، تو یہ ماحول ایک بنتا جا رہا ہے اور ایک سٹیج تیار ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور بیٹھے گا، لیکن یہ ایک خطرناک لڑائی جو ہے اس کا ماحول ضرور بنایا جا رہا ہے۔ ایران کے مخالف محاذ ایکٹیو ہے، لیکن اس ریجن میں چائنا کی کوشش البتہ یہی ہے، چائنا کی بھی اور رشیا کی بھی، کہ اس ریجن میں کوئی ایسا ایکٹ نہ ہو کہ جس سے امریکہ کو یہاں پہ اپنا کھیل کھیلنے کا موقع ملے۔ تو جناب یہ ساری سچویشن آپ نے دیکھی ہے، تو اب میرا خیال ہے کہ انڈیا کو بھی، یقیناً انڈیا بھی دیکھ رہا ہے اور انڈیا کو بھی یہ ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں، تو ہر طرف آگ ہی آگ ہے، نظر آ رہی ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جناب تمام اللہ تعالیٰ مسلم حکمرانوں کو ہدایت دے کہ وہ اس سارے قضیے سے، اس سارے سیاست کو بھی سمجھیں اور ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے اپنے آپ کو تگڑا کریں، ورنہ تو امریکہ بہادر سرکار جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے سپر پاور اس نے اپنی ہر صورت میں برقرار رکھنی ہے، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی سٹیج تو اس کو چاہیے ہوتا ہے۔ دیکھنا ہے جناب ہمارے مسلم حکمران اس ساری صورتحال سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں۔